اسی لیے دانش اسکول کی بنیاد رکھی گئی کہ جو حضرت قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا جو ویژن تھا کہ ایسا پاکستان جہاں پر صرف اور صرف محنت، امانت اور دیانت کی بنیاد پر ہر بچے اور بچی کو ترقی کا موقع ملے گا، وہ راستے بدقسمتی سے موجود نہیں تھے۔ دانش گاہوں نے وہ راستے کھول دیے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آزاد کشمیر کے شہر باغ میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ شہباز شریف نے نومنتخب وزیراعظم فیصل راٹھور کی خواہش پر فارورڈ کوہوٹا کے لیے تحفتاً دانش اسکول کا اعلان کر دیا۔ وزیراعظم نے کہا دانش اسکول میں میرٹ پر مفت تعلیم، مفت رہائش ملے گی۔ دانش اسکولوں کا جو خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ پاکستان نے بھارت کو جو شکست دی، امریکی کانگریس نے اس پر مہر لگا دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بارہا بھارت کے طیارے مار گرانے کا ذکر کیا۔ شاہینوں کی کارکردگی نے بھارت کو گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کیا۔ الیکشن کمیشن نے NA-18 میں ضمنی الیکشن کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے سول آرمڈ فورسز کی طلبی کے لیے سیکرٹری دفاع کو خط لکھ دیا۔ الیکشن کمیشن نے فول پروف سیکیورٹی کے لیے سیکرٹری داخلہ کو بھی خط لکھ دیا۔ NA-18 ہری پور کے ضمنی الیکشن میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام۔ الیکشن کمیشن نے وزارت خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو کل طلب کر لیا۔ امیدوار NA-18 شہرناز عمر ایوب ضابطۂ اخلاق کے خلاف ورزی پر کل طلب، نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ ہری پور میں پرامن ضمنی انتخاب کا انعقاد مشکل ہو گیا۔ بیان سے پولیس اور عملہ اور ووٹرز کی جان کو خطرہ لاحق ہوا۔ پاکستان میں کرپشن بڑا چیلنج، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات کرتے ہوئے کہا پاکستان میں بدعنوانی تاحال سنگین چیلنج بنی ہے۔ کرپشن معاشی سرگرمیوں اور ادارہ جاتی کارکردگی کو متاثر کر رہی ہے۔ کرپشن کے باعث ریاستی اداروں کا کنٹرول کمزور ہوتا ہے، ٹیکسوں کا درست اور شفاف استعمال یقینی نہیں ہو پاتا۔ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ ریگولیشن اور رکاوٹیں ہر شعبے کی ترقی کو متاثر کر رہی ہیں۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کا خیبر پختونخوا میں فتنہ الخارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری نے کہا قانون نافذ کرنے والے ادارے وطن عزیز کا دفاع پوری ثابت قدمی سے کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف بولے دہشت گردی کی افریط کے ملک سے مکمل داخلے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ مجھ سمیت پوری قوم وطن عزیز کی حفاظت کے لیے غیر متزلزل عزم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی پاکستان لوٹائے جو ہمارے بچپن کا پاکستان تھا، دہشت گردی سے دور، رواداری والا، کھلا ڈلا سا، جہاں پہ آپ بات کرتے تھے، آپ کو ڈر نہیں تھا فتوے کا۔ ہمیں اپنا قبلہ خود درست کرنا ہوگا، ملک کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک کرنا ہے۔ خواہش ہے کہ آئندہ نسلوں کو ایک پرامن پاکستان دے کر جائیں۔ بچے معاشرے کا اہم حصہ ہیں، بلا شبہ بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ بچوں کی تعلیم، صحت اور تحفظ ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں بہترین کام کرنا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی ہتھیار نکالنے والے تھے، میں نے جنگ رکوائی۔ پاک بھارت جنگ 350% ٹیرف کی دھمکی دے کر روکی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ٹیرف لگانے کا کہا تو پاکستان بھارت رک گئے۔ مودی نے فون پر کہا پاکستان سے جنگ نہیں کروں گا۔ پاک بھارت جنگ روک کر کروڑوں لوگوں کی جان بچائی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جنگ رکانے پر شکریہ ادا کیا۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، تنازعات کو حل کرنے میں ماہر ہوں میں۔ کل عدم TTP نے افغان سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان میں متعدد حملے کیے۔ اقوام متحدہ میں ڈنمارک کی سفیر نے کل عدم TTP کو خطرہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ سے خطاب میں سفیر
مارکس لاسن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کے تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں جو مسلسل خطے کی سیکیورٹی کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ایسی صورتحال پاکستان سمیت پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے۔ سیاسی بلیک میلنگ کے آگے سر جھکانا ناممکن ہے۔ مستقبل میں ایسے اقدامات کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا میں احتجاج کا اعلان۔ کل ہر حلقے میں آئینی ترمیم، وفاقی اور پنجاب حکومت کے غیر آئینی رویے کے خلاف احتجاج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی صدارت میں ہنگامی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلے۔ پارلیمانی کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں مینا خان، شاہد خٹک اور عبدالسلام پر تشدد کی مذمت کی۔ سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے 2 اجلاس طلب۔ چیف جسٹس سیاہ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس 2 دسمبر کو ہوں گے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی ایجنڈے میں شامل۔ سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی تعیناتی پر غور ہوگا۔ سپریم کورٹ میں جج کی تعیناتی بھی جوڈیشل کمیشن اجلاس کے ایجنڈے میں شامل۔ سپریم کورٹ میں تعیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ججز میں سے کی جائے گی۔ کہیں یہ کیس بھی آئینی عدالت کا تو نہیں بنتا؟ دنیا میں جہاں آئینی عدالت قائم ہے وہاں ابتدا میں دائرہ اختیار کا مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ پولیس تفتیش اور اخراج مقدمہ کے کیس کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی کے اہم ریمارکس۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا، شروع میں آئینی عدالت کے دائرہ کار کا یہاں بھی مسئلہ رہے گا۔ جب کیس مقرر ہوگا تو یہاں والے کہیں گے سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے۔ نئی ترمیم کی روشنی میں وکلا اور ججز کو بھی ان معلومات کا فقدان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ایمافن کی ملاقات۔ اے ڈی بی کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی سندھ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اضافی فنڈز کی یقین دہانی۔ ریڈ لائن پر کام دوبارہ شروع ہونے پر وزیر اعلیٰ کا اظہار اطمینان۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ عوام کے لیے اے ڈی بی کے منصوبے خوشائند ہیں۔ ٹرانسپورٹ، پانی، موسمیاتی تحفظ میں پائیدار اقدامات جاری رکھیں گے۔ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ڈور سٹیپس پہ اس فیسلٹی کو پرووائڈ کریں، اپنی پرفارمنس کو بہتر بنائیں، تو مجھے آپ کو خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ ہم مزید اس طرح کے اپنے یارڈز بنا رہے ہیں تاکہ ان گاڑیوں کو یہاں سے شارع فیصل سے ملیر جانے کی ضرورت نہ ہو اور انگی جانے کی ضرورت نہ ہو۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے واٹر کارپوریشن کے پہلے تھانے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے تعمیر 4 چارجنگ سٹیشنز کا بھی افتتاح۔ وہاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، پانی چوری روکنے، لائنوں کی حفاظت کے لیے واٹر کارپوریشن کا پہلا تھانہ فعال کر دیا۔ شہریوں کو صاف پانی، بہتر نکاسی فراہم کرنا واٹر کارپوریشن کی پہلی امریکی صدر نے میئر نیو یارک زہران ممدانی سے ملاقات طے ہونے کی تصدیق کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، میئر نیو یارک زہران ممدانی سے ملاقات کل ہوگی۔ نئے میئر زہران ممدانی نے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ اتفاق کیا ہے کہ میٹنگ جمعے کو 21 نومبر کو اوول آفس میں ہوگی۔ امریکی میڈیا کے مطابق میئر نیو یارک زہران ممدانی اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان تعلقات ناخوشگوار رہے ہیں۔ ٹرمپ نے انہیں فنڈز جاری نہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ دہشت گردوں کی سرپرستی اور محفوظ پناہ گاہیں۔ افغان طالبان رجیم نے ملک کو عالمی تنہائی میں دھکیل دیا۔ دنیا کے بیشتر ممالک کا افغانستان میں بنیادی انسانی حقوق کے غاصب افغان طالبان پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار۔ افغان جریدے طلوع نیوز کے مطابق ماسکو میں ایس سی او کے سربراہی اجلاس میں افغانستان کو ایک بار پھر مدعو نہ کیا گیا۔ روسی سربراہی میں ایس سی او اجلاس میں پاکستان، چین، بھارت اور دیگر ممالک نے شرکت کی۔
مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویہ مکروہ اقدام، سوسائٹی میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویے کی کوئی جگہ نہیں۔ برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر کا پارلیمنٹ سے خطاب، کہا مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویے سے نمٹنا ہوگا۔ ہماری حکومت مساجد اور مسلم اسکولوں کی حفاظت کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کر رہی ہے۔ نئی فنڈنگ سے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویہ مانیٹر کرنے میں مدد ملے گی اور متاثرین کی داد رسی کی جا سکے گی۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، بمباری سے مزید 28 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی اور خان یونس میں فضائی حملے کیے۔ عرب میڈیا کے مطابق شہداء میں ایک خاندان کے 5 افراد شامل۔ اسرائیلی فوج کا حماس کی فائرنگ کے جواب میں فضائی حملے کرنے کا دعویٰ۔ ادھر لبنان میں بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، 24 گھنٹوں میں 14 افراد جاں بحق، ایک عمارت مکمل تباہ۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا۔ سعودی عرب میں اسلامی یکجہتی گیمز میں قومی ہیرو نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کر دیا۔ ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل میں 75.44 میٹر کی پہلی تھرو کی، 83.5 میٹر کی دوسری، 82.48 میٹر کی تیسری اور 77.6 میٹر کی چوتھی تھرو کر کے فائنل جیت لیا۔ پاکستان کے محمد یاسر دوسرے نمبر پر، انہوں نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اور ترقی پسند انسانی حقوق کے علمبردار اور اردو کے احساس شاعر فیض احمد فیض کی آج 41ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ فیض احمد فیض اپنی شاعری کے ذریعے محبت، انقلاب اور انسانی حقوق کے پیغام کو عام کرنے میں کامیاب رہے۔ ان کی انقلابی سوچ آج بھی زندہ ہے۔ فیض احمد فیض کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینہ، شام شہر یاراں اور میرے دل میرے مسافر فیض احمد فیض کے کلام کے مجموعے ہیں۔